دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کی بہت ہی خوبصورت رانی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کی بہت خوبصورت رانی ہوتی ہے تو اس پر بادشاہ کا وزیر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس وزیر کو بادشاہ کس چال سے قتل کراتا ہے، جانتے ہیں اس پوری ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو تک آخر تک بنے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پریوار میں رانی اور اس کی بیٹی تھی۔ رانی کی خوبصورتی کے چرچے دوسرے ملکوں میں ہوتے تھے۔ دور دور سے ملکوں کے شہزادے اس رانی کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور رانی کی خوبصورتی کا اثر اس کی بیٹی پر بھی تھا، اور بادشاہ کی بیٹی بھی رانی سے خوبصورتی میں کم نہ تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ رانی بادشاہ کے وزیر کے ساتھ جسمانی تعلقات کر رہی ہے۔ بادشاہ کی دہشت سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ بادشاہ رانی سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ بادشاہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور بادشاہ اس دن دربار میں بھی نہیں آیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے دوسرے وزیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ کسی تجربے کار جیوتشی کو بلاؤ اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک جیوتشی کو بادشاہ کے کمرے میں لایا گیا۔ بادشاہ نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اب کمرے میں صرف بادشاہ اور جیوتشی موجود تھے۔ بادشاہ نے اس جیوتشی کو اپنا خواب سنایا، لیکن بادشاہ کی ڈر سے اس نے خواب کا نتیجہ نہیں بتایا، اور اسی طرح بہت سے جیوتشی آئے اور ناکام لوٹے۔ آخرکار بادشاہ بہت پریشان ہوا، لیکن اس بات کا ذکر رانی سے نہیں کیا۔ ایک دن بادشاہ پریشانی کی حالت میں قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو بادشاہ کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک گھنے پیڑ کے نیچے بہت ساری کتابوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بزرگ بادشاہ سلامت کے پاس لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہاری عمر اور حالت بتا رہی ہے کہ تم بہت بڑے گیانی ہو، اور کیا تم اپنے گیان سے بادشاہ کی خدمت کر سکتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا، جی بالکل حضور۔ بادشاہ اس بزرگ کو لے کر محل پہنچا اور اپنے سپنے کے بارے میں بتایا۔ اس بزرگ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر رانی کے حسن پر عاشق ہو گیا ہے اور رانی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ذکر اس نے ابھی تک کسی سے نہیں کیا، لیکن وہ یہ کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا علم ہوتے ہی اس وزیر پر بہت غصہ آیا، اور اس نے اپنے دوسرے وزیر کو حکم دیا کہ اس وزیر کو پھانسی دی جائے۔ لیکن اس بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ ٹھنڈے دماغ سے کام کریں، کیونکہ اگر آپ نے وزیر کو ایسے ہی پھانسی کی سزا دی تو آپ کی بہت بدنامی ہوگی اور پرجا پر بھی آپ کا غلط اثر پڑے گا، کیونکہ پرجا حقیقت سے بے خبر ہے۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ ہی اپنے تجربے سے کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے میری عزت پر بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ چند دنوں کا وقت لے کر بزرگ دربار سے نکل گیا۔ ایک دن وہی بزرگ وہی پیڑ کے نیچے کتابیں اپنی گود میں رکھے سوچ رہا تھا کہ آخر اس وزیر کو کیسے غلط ثابت کروں کہ کوئی آنچ نہ آئے۔ بزرگ سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت طوطا اسی پیڑ کی ٹہنی پر آ کر بیٹھا۔ بزرگ کی نظر جیسے ہی طوطے پر پڑی تو بزرگ بھی پیڑ پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا اور طوطے کو بغل میں چھپائے محل میں پہنچا، اور وزیر سے کہا کہ مجھے اس محل میں موجود سب سے خوبصورت پنجروں میں سے ایک پنجرا دیا جائے۔ وزیر بھی اس بزرگ کو جانتا تھا، اس لیے اس نے محل کا سب سے خوبصورت پنجرا اس بزرگ کو دے دیا۔ دربار لگا اور بادشاہ سلامت لوگوں کی پریشانیاں حل کر رہا تھا۔ بزرگ دربار میں داخل ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت کو میں ایک بہت قیمتی تحفہ آپ کے لیے لے آیا ہوں، آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیں، کیونکہ یہ تحفہ آپ کے لیے بہت ہی کام کا ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر اس طوطے میں کیا خوبی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ طوطا ہر جمعے کو آپ کے جان کے دشمن کا نام بتائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور رانی بھی اس طوطے کی بہت تعریفی کرنے لگی، لیکن وہ رانی کا عاشق وزیر نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ آخر اس طوطے کو کیسے مارا جائے۔ اب بزرگ نے بھی بادشاہ سلامت کو طوطا تحفے میں دینے کا مقصد بھی بتا دیا۔ دوسرے وزیر کو حکم دیا، اس طوطے کو محل کے باغیچے میں رکھ دو،
اس کے بعد بادشاہ بزرگ اور چند سپاہی اس طوطے پر کڑی نظر جمائے بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو رانی کا عاشق وزیر چمکتا ہوا خنجر لے کر طوطے کے پنجرے کے اوپر پہنچ گیا، اور جیسے ہی طوطے پر حملہ کرنے لگا تو بادشاہ کے سپاہی نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اور یہ سارا منظر بادشاہ اور بزرگ دیکھ رہے تھے۔ بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وزیر ڈر گیا تھا کہ یہ طوطا جمعے کے دن اس کا نام نہ لے لے، کیونکہ یہ رانی کی عزت کا دشمن ہو گیا تھا اور یہ آپ کو جان سے مارنے والا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک عام طوطا ہے، میں نے صرف یہ چال چلی تھی۔ بادشاہ اس بزرگ کی عقل مندی سے بہت خوش ہوا اور اس وزیر کی جگہ اسے اپنا نیا وزیر بنا لیا، اور بادشاہ نے سپاہی کو حکم دیا کہ پہلے والے وزیر کو قتل کر دیا جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی نصیحت بھری ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔